بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو جی۔ عمران خان صاحب کا پہلا خطاب، جی ہاں، وہ براہ راست تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والا ہے جی، اور کیا مزے کا سین ہوگا۔ قاضی فائز صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہوں گے، اور پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کا سربراہ عمران خان تقریباً 10 مہینے بعد، جی ہاں، وہ بات تو ججز سے کر رہا ہوگا لیکن خطاب قوم سے کر رہا ہوگا۔ اس وقت بار بار روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، لیکن عمران خان بول رہا ہوگا۔ یہاں عدالتی اجازت مل گئی ہے جی، 16 مئی۔ اس کی تفصیل آگے چل کے آپ سے بتاتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ کیا کس جرنل اور سیاستدان نے، کن کن جرنلز اور سیاستدانوں نے مال لوٹا، کچھ نے کمایا، کون سے بیوروکریٹس؟ جی ہاں، دبئی لیکس، جی ہاں، اس کا ٹیزر جاری ہو گیا۔ جو خبر میں نے آپ کو صبح صبح دی تھی نا کہ آج یہ چیزیں آنے والی ہیں، جناب اس کی مزید تفصیلات آگے آ گئی ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ولاگ، اس کو مس نہیں کرنا۔ بشرا بی بی، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ وہ باعزت بری ہونے جا رہی ہے۔ آج عدت میں نکاح والے کیس میں کیا ہو رہا ہے، اس جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چیزیں انٹرسٹنگ ہیں، اس کو مس نہیں کرنا۔ چینل دیکھ لوں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے۔ سب سے پہلے جی، پاکستان میں 2 نمبری میں 1 نمبر جو ادارہ ہے نا، وہ ہے نیب۔ ٹھیک ہے، اب تو ثابت بھی ہو گیا۔ یہ آج بہت عزت کما رہا ہے ماشاءاللہ، آج سپریم کورٹ سے بہت عزت کما رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا دلچسپ صورتحال بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نا نیب ترامیم کو چیلنج کر رکھا تھا۔ وہ ترامیم کیا ہے جی، یاد نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ 50 کروڑ سے تک کی جو کرپشن ہے نا، وہ کرپشن نہیں ہے نیب کی نظر میں۔ نیب اس کی انکوائری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مقصود پاپڑ والا، مقصود چپڑاسی، یہ سارے چکر جو نکلے تھے نا، وہ اس والی نیب ترامیم سے نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو ترامیم کی تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ بہت سی چیزیں اس کے اندر ہو گئی، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ان ترامیم کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا۔ وہ پٹیشنر تھے، اللہ اللہ کر کے جی وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ آج 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ 5 جو ججز ہیں جی، وہ تھے۔ عمران خان صاحب نے اس میں اپنے وکیل کے ذریعے خواہش اختیار کی تھی کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، میں خود دلائل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پٹیشنر ہوں اور میری یہ خواہش ہے۔ معاملہ پھنس گیا۔ اب ظاہر بات ہے، وہ کیسے اجازت دیں بھائی، جس بندے کو 10 مہینے سے آپ نے روکا ہوا ہے، بہت سے معاملات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کو کیسے اجازت دیں؟ معاملہ اس کے رائٹ کا، پٹیشنر خود ہی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے میں اپنے وکیل کے ذریعے نہیں، میں خود پیش ہوں، میں خود دلائل دوں اس اندھے قانون کے حوالے سے۔ تو وہ تو جیل میں، اب کیسے ان کو پیش کرے، بڑی مشکل تھی۔ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے سٹینڈ لے لیا۔ اطہر بن اللہ صاحب نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا اس کیس میں پٹیشنر کو دلائل کے لیے یہاں ہونا چاہیے، عمران خان کو یہاں دلائل کے لیے ہونا چاہیے، انہیں یہاں لایا جائے۔ اس پہ ہو گیا معاملہ گرم۔ قاضی فائز صاحب نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمران خان کیسے آ سکتا ہے، یہ تو معاملہ ہی دلائل کا ہے، اس میں تو کوئی سیاسی معاملہ ہے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوں۔ بہرحال اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ان کا حق ہے کہ عمران خان صاحب ادھر ہوں اور دلائل دیں، تاکہ معاملہ بڑھ گیا، آگے تلخی کی طرف بڑھ گیا۔ سماعت میں وقفہ آیا، تمام جج اٹھ کے گئے، پیچھے جا کے بات ہوئی، پتہ چلا جسٹس قاضی فائز صاحب مان گئے ہیں، اور یہ میرے پاس خبر ہے کہ ان 5 رکنی ججز میں سے 4 ججز کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان صاحب کا ادھر ہونا، پٹیشنر کا ادھر ہونا ضروری ہے، اس کیس میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ بس جی، خیر جو ہوا، اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو لانے کا بندوبست کیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو لانے کا بندوبست تو مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتا چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل صاحب کی بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، تو براہ راست چل رہی ہے، ہمیں خود ہی سب چیزیں اندازہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامات کیے جائے۔ تو جی ویڈیو لنک پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے، 1 سے 2 دن، کیونکہ اب 2 دن کیا، 14 تاریخ ہے، پرسوں 16 ہے، یہ انتظامات کرنے۔ اور اطہر بن اللہ صاحب کہہ چکے تھے پہلے کہ عمران خان صاحب پیش ہونے چاہیے، انہیں نہیں روک سکتے۔ بہرحال جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے سٹینڈ لیا، اٹارنی جنرل نے انتظامات کے لیے 2 دن مانگے۔ 16 مئی کو جی عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے، اور وہ سماعت براہ راست نشر ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن پہ، بلکہ پاکستان کے تمام نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہوگی۔ اور مزے کی بات پھر بتا رہا ہوں، یہ ہے کہ سربراہی اس بینچ کی کریں گے قاضی فائز صاحب، عمران خان صاحب اس پہ دیں گے دلائل۔ قاضی فائز صاحب عمران خان صاحب کو روکیں گے، تو 16 مئی بڑا اہم دن ہے۔ تو لیکن اس بار دیکھتے ہیں
عمران خان صاحب پیش ہو تو کون کہتا ہے گڈ ٹو سی یو؟ تو یہ چیز ہوگی. دوسری طرف ریئیکشن آ گیا، ظاہری بات ہے ترمین اللہ صاحب کے مخالفین بھی تو کم تھوڑی ہیں، اور وہ سارے وہی والے ہیں، وہ نون لیگ والے ہیں. انہیں بہت تنقید ہو گئی، بہت گالم گلوچ ترمین اللہ صاحب کے خلاف ہو رہی ہے. اور نیب خود ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، خوب عزت کما رہا ہے اس ٹائم، جتنی سماعت اب تک جاری تھی جہاں تک میں نے اس کو آبزرو کیا. دوسری چیز عدت میں نکاح والا کیس، جی سب کو پتہ ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اس میں باعزت بری ہو جانا ہے اور سزا بھی معطل ہو جانی. تو آج خاور مانیکا کے وکیل پھر پیش نہیں ہوئے، رضوان عباسی صاحب، غیرت مند سابق شوہر خاور مانیکا کے وکیل پیش نہیں ہوئے. تو جج صاحب نے 1 بجے تک کا وقت دیا، 1:10 پر جا کے پیش ہوا. اچھی خاصی انہوں نے کہا اگر نہیں پیش ہوگے تو سزا معطلی کی درخواست پر آج فیصلہ دے دوں گا، یعنی سزا آج میں نے معطل کر دینی ہے. یعنی بشریٰ بی بی تو باہر اڈیالہ سے تو پیش ہوئے، اس وقت ڈینگے ڈونگے ماری جا رہی ہیں، اور رضوان عباسی صاحب پیش ہوئے ہیں. تو بشریٰ بی بی تو اس میں کلیئر ہے، عدالت کے بھی یہ ریمارکس ہے، ارجمن صاحب جو ہے نا جج، انہوں نے بھی بتا دیا. تو یہ بڑی طے ہے کہ وہ باعزت بری ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو لہجہ اور رویہ نا بہت بدل گیا ہے 6 ججز کے خط کے بعد، اور واضح چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اور یہ خبریں جو ہے نا 9 مئی کے ساتھ لنکڈ ہے، بالکل لنکڈ ہے. آج کیس تھا نا محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سن رہے تھے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے، وہ سماعت تھی، ٹھیک ہے. تو اسلام آباد تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کے دوران کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ ان 6 ججز میں شامل ہیں. اب کبھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو لے کر گئے. وہ آدمی کون؟ عمران خان صاحب. انہوں نے کہا ایک آدمی کو دروازے اور چیزیں توڑ کر 9 مئی کو عمران خان کو لے کے گئے. پھر اس کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی بھی قرار دیا. جو کچھ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، اور ہم آج تک اس کی انکوائری بھی نہیں کرا سکے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، تھوڑی گل سارے کی سمجھ آ چکی ہے. اسی دن عمران خان صاحب نے نیب کی حراست سے چیبہ صاحبہ کو کہا تھا نا کہ اس جج پہ مجھے اعتبار نہیں، چیف جسٹس یہ ان کا بندہ ہے. محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آج تک اس دن کی گرفتاری کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دیا، دروازے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئی، چیزیں توڑی گئی، اور عمران خان کو لے کے گئے یہاں سے پکڑ کے. کہتا ہم اس کی انکوائری نہیں کرا سکے. وہ بتا رہے ہیں ہم کتنے بے بس تھے، اور چیف جسٹس کو بتا رہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ آپ کا کام تھا. مطلب ججز اس حد تک پہنچ گئے ہیں سر، میری اس بات کو سمجھیں باریکی کو، اس حد تک پہنچ گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر طاق طاق کر نشانے لگا رہے ہیں، طاق طاق کر اسٹیبلشمنٹ پر نشان لگا رہے ہیں. دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کیا جواب دیتی ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے. بھائی وہی والا راستہ نا اختیار ہو جو پاکستان میں ایوب خان کے دور سے شروع ہو گیا تھا. جب یہ چیزیں بالکل زچ ہو جاتا پھر یہی ہوتا. اسٹیب عدالت یہاں تک پہنچ گئی. ایک اور اہم خبر وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. دبئی لیکس کہا گیا جی، اس کے نام سامنے آ گئے جی. اس کا پہلا ٹیزر آیا، باقی نام تو ابھی تو ڈیٹیل میں آ جائیں گے. نام پاکستانیوں کے جی جن کے بیرون ملک خصوصاً مڈل ایسٹ اور دبئی کے اندر بڑے بڑے جی اثاثے موجود ہیں، گھر ہیں، پلازے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں جرنیل شامل ہیں، اس میں سیاستدان شامل ہیں پاکستانی، اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، اس میں بزنس ٹائکون کے نام درج ہیں. اور آج کسی بھی وقت نام آ جانا ہے، ان کے نام آ جانا ہے. سر یہ سیکنڈ ٹیزر ہو گیا، صبح میں نے بتایا کہ آ جانا ہے، اور اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جرنل اور سیاستدان بھی شامل ہیں. بزنس ٹائکون وغیرہ تو بچ جائیں گے، وہ ٹیکس ریٹرنز اور یہ وہ اس میں کیا ہوگا، لیکن بزنس ٹائکون بھی شامل ہے، جرنل اور سیاستدان. دیکھیں کون آ رہا ہے، ٹاپ کے ہیں 2-3 ٹاپ کے بندے ہیں جنہوں نے ہمارے میڈیا کا پرائم ٹائم بدل دینا آج. یہ میں آپ کو بتا دوں جی ہاں، ڈسکشن کے پوائنٹس بدل جائیں گے. ہاں جی، کیونکہ اس خبر کو بریک کرنے والا کون ہے؟ فیصل باڈا صاحب. اور فیصل باڈا صاحب سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دور حاضر کے شیخ رشید ہیں. میں نے آپ کو یہ بات کی. ادھر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کا جی دھرنا ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. رات کو 3 افراد جاں بحق ہوئے. حکومت کو یہ انکوائری کرنی چاہیے. جب کل دوپہر میں مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے، انکوائری ہو گئی تھی، مطالبات مان لیے گئے تھے، اس کے بعد یہ 3 ہلاکتیں کیوں ہوئی ہیں؟
اس کے بعد ان افراد پر گولیاں کیوں چلائی گئی ہیں، اس پر حکومت کو انکوائری کرنی چاہیے کہ کس نے اپنا آخری غصہ نکالا، جو آخر میں کہتے ڈالو یہ کر دینا، یہ مجھے لگ رہا ہے حکومت کا فرض بنتا ہے، نہیں تو یہ 3 لاشیں گلے پڑ سکتی. کہ شکر ہے ایکشن کمیٹی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان چیزوں کو بھارت کس طریقے سے کیش کر رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ بات اور آگے اس طرف نہ بڑھے، لیکن بہرحال جب مطالبات بھی مان لیے، جب انکوائری کمیشن بھی مان لیا، یہ سب مان لیا، اس کے بعد ان افراد کے اوپر گولی کیوں چلی، یہ سوال ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.